بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاسين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أشرف الأولين والآخرين رحمة للعالمين مولانا ومولا الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين والعهد الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات على محمد. اور ایک اس سے بہتر درود فرمائے حضرات. قرآن مجید کی اس آئے وافی ہدایہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے. بظاہر آیت ایک بہت سادہ بات کہہ رہی ہے، ایک بہت سادہ ارشاد الہی ہے. قرآن مجید میں کئی قسم کی آیات ہیں، جیسے آیات متشابہات ہیں، بینات ہیں، محکمات ہیں، اور بہت سی آیتیں جو ایسی ہیں کہ جن کو عالم سمجھ سکتے ہیں یا پڑھے لکھے افراد سمجھ سکتے ہیں. مگر کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو بہت سادہ ہیں، جن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. جو اہل علم کا کام ہے وہ اہل علم کرتے ہیں، جو عوام الناس کے لیے عوام الناس سمجھ جاتے ہیں جتنی ان کی ہدایت کے لیے. جو نہیں سمجھ پاتے وہ علماء سے پوچھتے ہیں. پھر عربی زبان ایسی ہے کہ اگر عرب سن رہا ہے تو وہ اس کا مطلب جانتا ہے، لیکن بہت سے عرب ایسے ہیں جس طرح ہمارے بہت سے بچے، بہت سے جوان اردو نہیں جانتے پوری طرح، ویسے وہاں پر بھی ہے کہ جو بچے، جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے. مگر سادہ باتیں تو سب جانتے ہیں. بالکل جو سادہ سادہ باتیں ہوں، جن میں موٹے موٹے الفاظ نہ استعمال کیے گئے ہوں، ادبی الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں، بالکل سادہ عوام کی زبان ہو، وہ تو سبھی جانتے ہیں. انہی سادہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، سادی زبان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر شخص جانتا ہے. ترجمہ پڑھ لے گا فوراً سمجھ میں آ جائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے اس کی جزا ملے گی اس کو. ذرہ برابر اگر کسی نے برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو اس کا سزا اس کو ملے گی. سب کی سمجھ میں آئے گا کہ جزا اور سزا کے لیے ہے یہ آیت. چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، باریک سے باریک کام ہو، ذرہ برابر کوئی کام ہو، وہ بھی خدا کی نگاہ میں ہے. یعنی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی خدا کی نگاہ سے. کوئی اپنے کو اگر چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتا. یہ تو سبھی کو معلوم ہے. اسی طرح یہ ستاروں والا معاملہ ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے. ارے بھائی، ستاروں کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں آسمان پر، تو اب اس میں کہنا کیا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ ہم نے سجا دیا؟ بھائی کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز، نہ کوئی جھاڑ جھنکاڑ ہے، نہ کوئی جنگل ہے، نہ بیابان ہے، کچھ نظر نہیں آتا. ایک نیلا آسمان ہے، اس پر ستارے سج گئے. رات میں وہ تاریک ہو جاتا ہے، ستارے اس کو روشن کر دیتے ہیں. غلط فرما رہے ہیں نا آپ حضرات؟ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ اب اتنی سادی بات ہے، یہ سن کے عرب حیران ہو گیا. یہ بات سن کر عرب حیران ہو گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا ہے.
ستاروں سے. ارے تو بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ستاروں سے سجا ہوا ہے, بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, ہر قوم کا آدمی دیکھ رہا ہے. ساری کائنات میں ہے یہ آسمان, ایک جگہ تو ہے نہیں. جہاں جہاں تک آسمان کا سایہ ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ ستارے لگے ہوئے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور خدا کا کوئی کلام معاذ اللہ عبث ہوتا نہیں, بیکار ہوتا نہیں ہے, حشو و زوائد سے پاک ہے, اس کا کچھ ہے ہی نہیں, ایک واو ایک زبر ایک زیر زیادہ اور کم ہے ہی نہیں. پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے ذہن کے اندر آیا کہ میں پوچھوں پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے سجا دیا. تو جناب سرور کائنات مسکرائے, فرمایا آسمان دنیا سے مراد میری ذات ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ آسمان دنیا سے مراد میری شخصیت ہے اور ستاروں سے مراد میرے اہل بیت ہیں جو سامنے. یعنی میری زینت, میری شان, میری شوکت, میری عظمت جو کچھ ہے وہ میرے اہل بیت سے. کیوں ہے اہل بیت سے؟ پیغمبر نے کیوں فرما دیا اہل بیت سے؟ جتنا خلق پیغمبر کی ذات والا صفات میں ہے, جتنا خلق آپ کی ذات والا صفات میں ہے, وہ تمام خلق, اس تمام خلق کے مالک وارث محمد و آل محمد علیہ السلام. آل محمد ان کے وارث ہیں. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. پیغمبر کی شجاعت اس کے وارث ہے اہل بیت رحمۃ اللہ. پیغمبر کی عبادت اس کے وارث ہے اہل بیت رحمۃ اللہ. عبادت ہو, شجاعت ہو, سخاوت ہو, صبر ہو, انداز تبلیغ ہو, تبلیغ کے طریقے ہوں, جو کچھ پیغمبر کے پاس ہے, جس چیز کے لیے پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے, وہ سب کچھ اہل بیت میں موجود ہے. اہل بیت سے ہٹ کر ہے نہیں. قرآن مجید کو اگر اہل بیت سے ہٹ کر دیکھیں گے کچھ نہیں ملے گا. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید سے ہٹ کر اگر دیکھیں گے کچھ نہیں ملے گا. اہل بیت سے ہٹ کر دیکھیں گے قرآن مجید میں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ قرآن مجید کی زندگی کا دار و مدار محمد و آل محمد پر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر نے ارشاد فرماتے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری عطرت یعنی اہل بیت. عطرت کہا ہی اس کو جاتا ہے جو نسل میں ہو, اولاد میں ہو, اس سے ہٹ کر کسی کو نہیں کہا جاتا. میری عطرت میرے اہل بیت, ان کا خلق ان کا خلق, ان کی شجاعت ان کی شجاعت ہے. پیغمبر کا قاعدہ تھا کہ جنگ میں سب سے آگے رہتے تھے. جو چاہنے والے تھے وہ آپ کے بازو پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرمائیں, ہم آگے جائیں گے لڑنے کے لیے. ہر جنگ میں پیغمبر آگے رہتے تھے. رحمت کا عالم یہ تھا جناب سرور کائنات کی کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے, کبھی لڑنے کے لیے نہیں آئے. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اگر کوئی چیلنج کر دے تو تشریف نہ لائیں. شاید یہ واقعہ آپ نے نہ سنا ہو. شاید جناب سرور کائنات کو ایک شخص نے چیلنج کر دیا کہ آپ خود آ کے ہم سے لڑ لیجئے. پیغمبر نے صرف کہا کہ آپ ہم سے آگے لڑیے, کیوں فوج کو لڑواتے ہیں, ہم آپ لڑ لیں دونوں, یا میں مارا جاؤں یا معاذ اللہ آپ مارے جائیں. پیغمبر تشریف لائے میدان میں, تلوار لے کر نہیں آئے, کھجور کی ایک ڈالی لے کر آئے پیغمبر. سمجھیں, کھجور کی ایک ڈالی لے کر آئے. شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو آپ نے. ڈالی لے کر آئے کھجور کی, اور پھر آپ فرما رہے ہیں تو حملہ کر, میں حملہ نہیں کرتا. بھائی خاموشی سن رہے ہیں آپ. یہ رحمت اللہ علیہ کا حملہ تم کرو, لڑنے کے لیے تو آیا, تو نے بلایا مجھے, میں خود سے نہیں آیا ہوں, تو حملہ تم کرو, میں جواب دوں گا حملے کا. اس نے حملہ کیا. پیغمبر نے اس ڈالی پر تلوار کو اس انداز سے روکا کہ تلواریں شرمندہ ہو گئی. تلوار دھیرے منگا. حیرت ہے, دنیا دیکھ رہی ہے تماشا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اب میرا وار سنبھال لے. یہ کہہ کہ پیغمبر نے آہستہ سے اس ڈالی کو
اس کی طرف بڑھایا، جو جا کے اس کے ہاتھ پر ایک زخم لگا، بس گرا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یعنی اگر رحمت کی نگاہ پھر جائے تو ایک زخم ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ یہ سمجھ لیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا پھر کسی کی زندگی بھر ہمت نہ ہوئی کہ پیغمبر کو چیلنج کرنا کسی جنگ میں، کبھی کسی نے نہیں للکارا کہ آئیے مقابلے کے لیے، آئیے مقابلے کے لیے، کبھی کسی نے للکارا۔ یہ سب صفات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ جب للکارا کئی ہزار کے لشکر نے تو امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کو لے کے پہنچ گئے، لیکن آپ یہ دیکھیں 72 ساتھیوں کو لے کے پہنچ گئے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کہ جو ذرا سا جھجکا ہو، ذرا سا پس و پیش کیا ہو، نہیں، ہرگز نہیں، نہایت ہمت سے آگے بڑھا۔ اور کمال یہ تھا، دیکھیے پیغمبر کی شجاعت کو میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ کمال یہ تھا کہ دشمن ہراساں ہو رہا تھا، وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، یہ آگے بڑھ رہے تھے، یہ آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ننھے ننھے بچے جب میدان جنگ میں گئے، جناب قاسم گئے، جناب عون گئے، جناب محمد گئے، سب گئے۔ یہ شجاعت پیغمبر تھی۔ یہ میں کیوں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ بھائی جب کسی شخص کا ذکر ہوگا تو پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ اور تو سب ہے، کیا ان کا کوئی جانشین بھی، کوئی ان کی اولاد بھی ہے؟ غور فرمائیں، اور اگر ہے تو کیسی ہے، اگر اولاد ہے تو کیسی ہے، کہ اولاد ہے تو ایسی ہے جیسے حسن، جیسے حسین، جیسے سیدہ، کہ یہ اولاد ہے، کہ یہ ہماری، یہ میری اولاد ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تو سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، خداوند عالم نے پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، یعنی کائنات کو خلق نہ کرتا۔ لیکن پیغمبر علی سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی لولاک لما لی ذریتی، یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری اولاد نہ ہوتی۔ صلوات ہے جو محمد عالم۔ اولاد کو پوچھا جائے گا کہ اولاد کیسی ہوتی تھی، جب ان کا ذکر، خالی ان کا ذکر اذانوں میں نہیں بلند ہے، ان کی اولاد کا ذکر بھی بلند ہے ساری دنیا میں، بلکہ اولاد کا ذکر اتنا بلند ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ نئے دور میں ہیں۔ اب آپ ثبوت چاہتے ہیں، ہر بات کا ثبوت انشاءاللہ مل جائے گا، نیٹ کے اوپر اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ نام حسین ابن علی علیہ السلام۔ پڑھ لیجئے، آپ ہے یا نہیں ہے، آپ پڑھیے جا کے، یہ جو مذہبی ویب سائٹ ہیں ان پر جا کے دیکھیے کہاں ہے، یہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو نام اور یہ بھی کہا گیا ہے، کلمہ کتنے مسلمان پڑھتے ہیں صبح سے شام تک؟ دنیا کا اگر 1 ارب مسلمان لیجئے تو کتنی مرتبہ لیتا ہے نام؟ ارے 5 مرتبہ لے گا ہوگا، 10 مرتبہ لیتا ہے، 100 مرتبہ لیتا ہے، اور فرما رہے نا، کیلکولیشن کیجئے، 100 مرتبہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جناب امام حسین السلام کا نام کتنی مرتبہ لیا جاتا ہے؟ پہلے اپنے شہر کا حساب لگا لیجئے تو میں جانوں۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ، دنیا کی بات تو چھوڑ دیجئے، پہلے صرف اپنے شہر کا دیکھ لیجئے آپ۔ یہاں کتاب چھپی تھی ایک مرتبہ لکھنؤ میں، ایک سال سن 62 یا 63 کے ذکر ہے، تو اس وقت میں نے پڑھا تھا، تو اس کا جو حساب لگایا میں نے، تو ہر منٹ پر ایک مجلس لکھنؤ میں ہو رہی تھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کتنی مجلسیں اب ہو رہی ہیں، کتنی مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ حج کرنے کے لیے 25 لاکھ آدمی جاتا ہے، 30 لاکھ آدمی جاتا ہے، اور جب زیارت کا نام لیجئے تو چہلم میں آپ دیکھ لیجئے 1.5 کروڑ کا مجمع ہوتا ہے۔
1,80,000 کا محمد، اور ہر ایک کہتا ہے لبیک یا حسین لبیک، صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ کیونکہ اصل پیغمبر کی زینت کیا آل محمد علیہ السلام، انہی سے زینت ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اصحاب کا مجمع مسجد ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جناب امام حسین اسلام کے لیے چلے آ رہے ہیں، اور بلند کیا، باپ کو بھی بلند کیا، بیٹے کو بھی بلند کیا۔ بھئی ذکر بلند ہو رہا ہے، بلند کیوں کہ ھذا حسین فعرف، یہ حسین ہے، اس کو پہچان، یعنی اگر اس کو پہچان لیا تو پورے دین کو پہچان لیا۔ صلوات محمد، یہ ہے حسین، امام حسین صاحب۔ یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی ہے کہ زینا سماعت دنیا، اہل بیت زینت ہے، لیکن ان زینت دینے والوں میں وہ امام بڑی عظیم اور عجیب شخصیت رکھتا ہے، جس کو خالی صابر ہی نہیں کہا جاتا بلکہ اصبر الصابرین کہا جاتا ہے، یعنی جناب سید سجاد، جناب امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ لقب نام ہم بھول جاتے ہیں، علی نام ہے، کہتے ہیں زین العابدین، یہ لقب کچھ ایسا ہے کہ چسپاں ہو گیا ہے جناب سید سجاد کی ذات سے۔ ارے عبادت گزار تو پیغمبر بھی تھے، عبادت گزار علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے، بلکہ ایسے عبادت گزار کہ جناب سید سجاد سے بابا نے فرزند نے کہا جناب امام باقر علیہ السلام نے کہ بابا آپ اتنی زیارت کرتے ہیں، کچھ کم کر دیجئے، اور گریہ فرمانے لگے، کہا بیٹے تم نے اپنے دادا کی عبادت نہیں دیکھی، اگر دیکھتے تو یہ نہ کہتے، اگر دیکھتے تو یہ نہ کہتے، تم نے اپنے بابا کی عبادت نہیں دیکھی، تمہارے دادا کی وہ کتنی عبادت کرتے تھے، اس کے باوجود یہ سید سجاد اور زین العابدین کہلا رہے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ کیسی عبادتیں ہوں گی، ایک مثال صرف عبادت کی، صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ 500 درخت جناب سید سجاد نے اپنے دادا کی طرح بوئے تھے، کھجور کی اور مختلف پھلوں، 500 درخت۔ اور جب کبھی آپ کا وہاں جانا ہوتا تھا تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، صلوات بھیجیں محمد علیہ، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ نے بویا، آپ نے مشقت کی، آپ نے محنت کی، آپ نے شجر کاری کی، آپ نے پانی اس کو دیا، آپ نے اس کو پالا، آپ نے اس کو بڑا کیا، کہا سب کچھ کیا، لیکن میں ساری دنیا کو خدا کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بویا میں نے، پیدا اس نے کیا ہے، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ یہ اشارہ ہے کہ دیکھو خدا کے سامنے سر جھکانا، یہ اشارہ ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکانا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، سید سجاد ہوں اس کے سجدوں کی وجہ سے، زین العابدین ہوں اس کی عبادت کی وجہ سے، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ سید سجاد ہوں زین العابدین، یہ جناب سید سجاد، قوت اور طاقت بھی کچھ کم نہیں تھی، یاد رکھیے گا جناب سید سجاد میں ہمارا کوئی امام نہ بزدل تھا نہ کمزور، یاد رکھیے گا، نہ بزدل تھا نہ کمزور، لیکن طاقت کا استعمال وہی جانتا ہے جس کو خدا طاقت دیتا ہے، کہ اس کا استعمال کہاں کیا جائے کہاں نہ کیا جائے، اور جو اس کی دی ہوئی طاقت کا استعمال نہیں کرتا وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو اس کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے خدا کی بارگاہ، عزیز ترین ہوتا ہے، صابر بھی ہے، عزیز بھی ہے، بہادر بھی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ نبوت یا امامت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ اسی شخص کو ملتی ہے جو بھگوڑا نہ ہو، آپ متوجہ نہیں ہیں شاید،
یہ ہم ایسے کو مانتے ہی نہیں جو دشمن کو پیٹھ دکھا دے. آپ پوری تاریخ میں کہیں ایک زخم بھی علی بن ابی طالب کی پشت پر دکھا دیں. کوئی زخم علی بن ابی طالب کی پشت پر نہیں لگا ہے کبھی بھی. ہاں زخم لگے ہیں علی بن ابی طالب، مگر کمر سے لے کے پاؤں تک. لوگ نیزہ مارتے تھے، قریب آنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، تیر سے مارتے تھے اور زخمی کرتے تھے، تلوار دور سے چبھو دیتے تھے، مگر قریب نہیں آتے تھے. جانتے تھے کہ اگر پیچھے جائیں گے پیچھے تلوار چلے گی، سامنے جائیں گے سامنے تلوار چلے گی. امام سامنے سے بھی بے خبر رہتا ہے، پشت سے بھی پشت سے بھی خبر رکھتا ہے. تو علی بن ابی طالب تلوار چلانے کا کمال ہی یہ تھا کہ اگر دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور علی نے جواب دیا تو سر کٹ کے سامنے آ جایا کرتا تھا. تلوار انداز شجاعت یہ تھا علی بن ابی طالب. مگر ہر جگہ تلوار چلانے کی نہیں ہوتی، صبر کی جگہ. جناب سید سجاد نے جو صبر کیا ہے وہ تلوار چلا کے بھی صبر کر سکتے تھے امام حسین اسلام کی طرح، اور تلوار روک کر بھی صبر کر سکتے تھے ابوالفضل عباس کی طرح. مگر جناب سید سجاد نے ایسا صبر کیا، ایسا صبر کسی نے نہیں کیا. اصبر الصابرین، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام. دوستو لاشیں بکھری ہوئی، ایک طرف بھائی کا لاشا ہے، ایک طرف بابا کا لاشا ہے، ایک طرف چچا کا لاشا ہے. جوانان بنی ہاشم کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، دوستان حسین کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت سید سجاد اپنے صبر کا مظاہرہ شکر کے ساتھ کر رہے ہیں. سجدے میں سر ہے اور شکر ادا کر رہے ہیں. پالنے والے تیرا شکر کہ تو نے ہم سے امتحان لیا اور ہم کو امتحان میں کامیاب کیا. یہ شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ ایسے نرغے عادہ میں جہاں ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، قہقہے لگائے جا رہے ہیں، وہاں خدا کی بارگاہ میں سر رکھ کر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، بلکہ شکر ہے. یہ وہ ہیں جو مصیبت میں شکر ادا کرتے ہیں، شکوہ نہیں کیا کرتے. جناب سید سجاد، اللہ اکبر، جناب سید سجاد جن کی آواز میں یہ قوت اور طاقت تھی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ، آپ صحیفہ کاملہ ملاحظہ فرمائیں، سید سجاد کی آواز میں وہ خوبی تھی، وہ طاقت تھی کہ جب جناب سید سجاد اپنے دعاؤں کو خداوند اعظم کی بارگاہ میں بیان کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا کر مولا جب بیان کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہاتھ آپ کے بلند ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ہوش نہیں کہ ہم دھوپ میں کھڑے ہیں کہ سائے میں کھڑے ہیں. پرندے آپ کی آواز سن کر رک جایا کرتے تھے ہوا. یہ تھے سید سجاد، یہ تھے امام زین العابدین علیہ السلام. اور صبر، اللہ اکبر، اللہ. گریہ فرما رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ روئیں گے آپ. گریہ فرما رہے ہیں. سید سجاد چاہنے والا کہہ رہا ہے مولا آپ کیوں اتنا گریہ فرماتے ہیں؟ مولا صبر کیجئے آپ. مولا کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا. کہا کہ بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گریہ میں کیسے گریہ نہ کروں جب میں چلو میں پانی لیتا ہوں علی اصغر کا چہرہ میرے آنکھوں میں، جب میں پانی دیکھتا ہوں مجھے اپنا پیاسا بابا یاد آ جاتا ہے. کہا مولا اس شہادت اور یہ مصائب تو آپ کی شان ہے. آپ نے کہا ہاں صحیح ہے، لیکن تو نے انصاف نہیں کیا کہ یہ بتا کہ کیا یہ بازو میں رسن بندوانا بھی ہمارے. آپ یہ دیکھیں سید سجاد اس پر کم رو رہے ہیں کہ علی اکبر کا سینہ چھد گیا، اس پر کم رو رہے ہیں کہ بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، اس پر زیادہ رو رہے ہیں کہ زینب کی چادر چھد گئی. ذرا غور کیجئے کیا غیرت تھی. آپ سوچئے کہ اس مقام پر صبر کرنا کس کا کام تھا، کس کو منتخب کیا تھا خداوند عالم نے، کیسی شخصیت کو منتخب کیا تھا کہ یہ صبر کا پیکر وہاں چلا جا رہا ہے. کیسا صبر، بس انشاءاللہ روئیں گے آپ، ضرور روئیں گے انشاءاللہ. جناب سید سجاد جب آپ کی شہادت واقع ہوئی، جب شہادت واقع ہوئی، غسل و کفن دیا گیا اور امام محمد باقر علیہ السلام جنازے کے ساتھ روتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. اصحاب رو رہے ہیں، چاہنے والے رو رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے.
مگر گریہ بڑھ گیا. گریہ کیوں بڑھ گیا؟ کہ شاید جناب امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا کا جو جنازہ جا رہا ہے میرے دادا کا جنازہ نہ اٹھ سکا. ذرا سوچیے آپ کتنا گریہ بڑھ گیا ہوگا ایک معصوم کی زبان سے یہ لفظ. کتنا گریہ بڑھ گیا ہوگا, لوگ رو رہے ہیں. یہاں تک کہ لے جا کے جناب امام رضی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا, تدفین ہوئی. اس کے بعد واپس آئے. تدفین کے بعد جب واپس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد لوگ دوڑتے ہوئے آئے پانچویں امام کے پاس. کہا مولا وہ جو آپ کے بابا کا گھوڑا تھا وہ استبل سے رسی توڑا کر بھاگ گیا. ہم اس کے پیچھے جب دوڑے تو ہم نے دیکھا کہ جا کے سید سجاد کی قبر کا اس نے طواف کیا. بھائی سنیے گا غور سے. طواف کیا اور ایک مرتبہ اپنا سر اس نے قبر پر رکھا اور ایک چیخ ماری. چیخ مار کے ختم ہو گیا, دم توڑ دیا. خوب روئے. پانچویں امام علیہ السلام نے گریہ کیا. کہا کہ اچھا جاؤ اور لے جا کے اس کو دفن کر دو. اس کو دفن کر دو, اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. لوگوں نے امام تعمیل کی حکم کی, قبر کھودی اور اس کو دفن کر دیا. کہا مولا اتنا چاہتا تھا یہ گھوڑا؟ کہا کیوں نہ چاہے, میرے بابا نے شمر کے تازیانے کھائے لیکن اپنے گھوڑے کو کبھی ایک تازیانہ نہ لگایا, کبھی ایک تازیانہ نہ لگایا. خود بھوکے پیاسے رہے لیکن اس کو بھوکا پیاسا کبھی نہ رکھا. ذرا سوچیے آپ کی جتنے اتنے تازیانے کھائے ہوں اس میں ذرہ برابر جھنجھلاہٹ نہ پیدا ہو جناب سید سے. اس کے بعد جب لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کے بابا کے گھوڑے کو دفن کر دیا گیا, اور گریہ بڑھا جناب امام باقر اسلام کا. ہائے میرا جد, ہائے میرا دادا حسین, 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح بھی کیا گیا, سب کی لاشیں اٹھا لی گئیں لیکن میرے دادا کا جنازہ پڑا رہا, ان کی میت پڑی رہی, کوئی اٹھانے والا نہ تھا. ایک پھوپھی تھی جناب سید سجاد کی جو کہہ رہی تھی اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور یہ نال بندی کی جا رہی ہے, اے عمر سعد یہ رسول کے نوازا بھوکا پیاسا شہید ہو چکا ہے اور اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ تو گھوڑے دوڑانے کی تیاری کر رہا ہے. اگر ایسے ہی گھوڑے دوڑانا ہو تو میں بیٹھی جاتی ہوں, مجھ پر سے گھوڑے دوڑا دے تاکہ میں کچل جاؤں. مولا کے چاہنے والوں, جناب سید سجاد نے جن مصائب کا مقابلہ کیا ہے ان کو کوئی دیکھے تو کلیجہ پھٹ جائے. دوستو کیسے برداشت کیا سید سجاد نے, بیان نہیں کیا جا سکتا. دوستو خاص طور سے زندان شام کا وہ منظر جب جناب سید سجاد کو آ کر خبر دی گئی کہ یہ سید سجاد بیٹا اٹھو, جناب زینب نے فرمایا کہ سکینہ اس دنیا سے گزر گئی. یہ بتاؤ کہ اب دفن کیسے کریں, کفن کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ کپڑا جو ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا. اتنے تازیانے لگے ہیں سکینہ کو کہ کپڑا جسم سے چپک گیا ہے, زخموں سے کپڑا چھڑایا نہیں جا سکتا, اتنے زخم لگے ہیں. آپ نے فرمایا پھوپھی اماں اس شہیدہ کو کفن کی ضرورت نہیں ہے, لائیے میں قبر کھودوں گا. کل تک تو سید سجاد مہار ناقہ پکڑے ہوئے آ رہے تھے, اب سکینہ کی میت اٹھائے ہوئے ہیں. لائے قبر کے نزدیک, اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی. اس کے بعد جب سکینہ کو اتارنے لگے 2 ہاتھ بلند ہوئے, اے سید سجاد لاؤ میری امانت کو میرے سپرد کر. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.